السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جان گرامی، ہمارے ساتھ آج جمشید خان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے کچھ تازہ ترین حالات و واقعات پہ ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی باقاعدہ پوڈ کاسٹ ٹائپ تو نہیں ہے، بس آپس میں کچھ سوالات ہیں، آپ کے سامنے ان کے جوابات آئیں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کی ان تمام موضوعات پر گرفت کیسی ہے اور ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ. ماشاء اللہ. سب سے پہلے ایک ہاٹ نیوز، جو ہاٹ ایشو کل سے بنا ہوا ہے اور زبان زد عام ہے، جنرل فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں کہ حالات کہاں لے کے جا رہے ہیں ان کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات ہے، کیونکہ جب بھی کوئی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس کے اپنے SOPs ہوتے، اپنے قوانین ہوتے ہیں، اس میں بھرتی سے لے کر وہاں پہ ریٹائرمنٹ تک کچھ اصول ضابطے قواعد ہوتے ہیں جس کے مطابق آپ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فوج تو ویسے بھی ایک جو کہتے ہیں کہ ایک اصولوں پر مبنی جو ہے ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے کہ جو اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے اور آپ اس دائرے میں رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی دائرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. عام طور پر کچھ سالوں سے ایک تاثر شاید یہ بننا شروع ہوا تھا کہ یہاں پر جو فوج یا فوج سے متعلق جو ادارے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ کافی ساری خبریں تو باہر آتی نہیں تھی. نہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں. فوج نے اپنے اندر جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک اپنا جو پروسیس ہے اس کو فالو کیا. مختلف لوگوں پہ، جونیئر رینک کے بھی، سینئر رینک کے بھی، مڈ کیریئر کے لوگوں کے بھی، وہاں پہ انہوں نے نہ صرف اس پہ ایکشن لیا بلکہ وہاں پر ان کو انجام تک بھی پہنچایا. تو اب جو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بات کی جا رہی ہے فیض حمید کی، جو لیفٹیننٹ جنرل رینک کے افسر تھے اور ان کے خلاف جو الزامات تھے، جو ایک چارج شیٹ ان کو دی گئی ہے، تو یہ فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے. اس کو انٹرنل معاملے کے طور پر ہی دیکھا جائے. سیاسی اگر انہوں نے سیاسی مداخلت کی تھی، سیاسی اثر رسوخ استعمال کیا تھا، سیاسی ایک انجینئرنگ کی تھی، تو ظاہر ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی فوج کے ذمہ ہے اور فوج ہی کرے گی، کیونکہ بندہ ان کا ہے، بندہ ان کے جو ہے تنخواہ دار تھا، بندہ ان کے ایک سسٹم کے اندر تھا، وہ ایک سویلین اس میں نہیں تھا سیٹ اپ میں. تو ایک اس کو جو ہے سیاسی رنگ نہ دیا جائے. دوسرا جو ہے فوج کو کم سے کم اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے یا کسی اس پہ ہوتی ہے تو بجائے اس کو کوئی اور رنگ دینے کا یا کوئی اور پارٹی اس کو اپنے فیور میں یا اگین سمجھنے کی بجائے اس کو سمجھا جائے کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. فوج جو بہتر سمجھتی تھی، جو ان کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کے قواعد کے خلاف یا اس دائرے کے باہر جا رہا تھا، اس کو انہوں نے پکڑ کے دوبارہ اس دائرے میں شامل کر دیا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ اکاؤنٹیبلٹی پہلے بھی چلتی تھی، اب بھی چل رہی ہے اور مختلف جگہوں پہ چلتی ہے. اور کمپلین کا اور اس کے بعد سزا اور جزا، جی صرف سزا نہیں، جزا کا بھی ایک بڑا اچھا سسٹم ہے. اور سزا اور جزا دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی سے کام لینا ہے تو آپ اس کو جو ہے دو طریقے سے آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور اتنی بڑی فوج ہے کہ جس میں سزا اور جزا یہ دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی کے مطابق ایک فیض حمید کا جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے تو میرے خیال میں بہتر ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، واقعہ بھی ہے، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک قبیلے کی خاتون فاطمہ نام تھا، جنہوں نے چوری کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی. تو سارا واقعہ تو سنانا مقصود نہیں ہے. ایک جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے کی قومیں اس وجہ سے تباہ برباد ہو گئی تھی کہ چھوٹا جرم کرتا تو پکڑا جاتا تھا، بڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ منتقل جب تک پہنچے گا، اور فوج کو اس حوالے سے کتنا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنے ایک بڑے رینک کے آفیسر کو اس طرح کٹہرے میں لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں بھی کچھ بریگیڈیئر رضوان وغیرہ کے جو کیسز آئے ہوئے تھے، جو ملک دشمنی کے خلاف اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کے انہوں نے وہ کی اور ان کو انجام تک پہنچایا گیا. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک میسج بھی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے میسج جو ہے، آپ اگر کمانڈنگ پوسٹ پہ تھے تو آپ کے نیچے بھی کافی سارے لوگ تھے جو اس سلسلے میں آپ کے مددگار تھے اور آپ کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو تھے ایفیلیٹڈ تھے اور اس میں چل رہے تھے. تو ان کے لیے بھی میسج ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. ٹھیک ہے. انسان کے بچے بن جاؤ. آپ اپنے جو آپ کا جو کرائٹیریا ہے، جو آپ جس لوپ کے اندر کام کر رہے تھے، تو آپ نے اسی کے مطابق رہنا ہے اور رہنا چاہیے. یہ ایک ویسا میسج جو ہے صرف انٹرنل فوج کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ ایک سیاسی اس کے لیے بھی ہے. جی ہاں. اب سیاسی کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اگر فوج اتنے بڑے اپنے ایک سینئر لیول کے افسر کے خلاف
جو ہے وہ ان کو احتساب میں لا سکتی ہے، ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہے، تو پھر سیاستدانوں کو اب گلہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے. جی ہاں، ان کو پھر گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی صرف ہمیں ہی نشانہ پہ جی لیا جاتا ہے، ہمیں ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو ایک پرسپشن تیار کی گئی ہے سیاسی جماعتوں نے، اور مختلف جماعتوں کا، قوم پرست بھی اس میں شامل ہے، کہ جی جب بات آتی ہے تو یہاں پر سیاسی جماعتوں یا قوم پرستوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور فوج خود کچھ نہیں کرتی. تو اب ان کے لیے ایک تازہ ترین مثال ہے کہ بھائی اگر وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں تو آپ کس قید کی مولی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا آتے ہیں کے پی کی طرف. کے پی میں گزشتہ کچھ 15-20 دنوں سے 25 دنوں سے ایک بڑی خونریز لڑائی لڑی جا رہی ہے کرم کے اندر. وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کے پی حکومت وہاں پہ فوکس کرتی، گنڈاپور صاحب وہاں پہ توجہ دیتے، اس علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ مریض وہاں پہ بیچارے رول رہے ہیں، روڈ بند ہیں، آنا جانا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ پہاڑی درس ہے علاقہ. تو روڈز بند کی وجہ سے جو جرگہ ہونا تھا وہ جرگہ بھی کسی ہندکوں میں کہتے ہیں ٹائٹ پہ نہیں لگ سکا، کسی کنارے نہیں پہنچ سکا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی حکومت کی ناکامی نہیں ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے وہاں کے مسائل کے حل کے لیے؟ دیکھیں ترجیحات کی بات ہے. اس وقت خیبر پختونخوا میں امین گنڈاپور جو ہے وہ خاطر تواضع جو ہے ان کی پہلی ترجیح ہے، اور وہ ہے بشرا بی بی کی خاطر تواضع. اور اس کے بعد انہوں نے نمبر بنانے ہیں بشرا بی بی کے سامنے بھی اور بانی پی ٹی آئی کے سامنے بھی. باقی لوگ جائیں باڑ میں. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ڈی چوک کا جو ایک جھوٹا واقعہ ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس طرح ابھی بھی سپریڈ کیا جا رہا ہے، اور جعلی ہلاک شدگان، میں شہداء کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کسی اچھے کام کے لیے تو آئے نہیں تھے، تو وہ ہلاک شدگان پہ جو ہے اتنا واویلا کر رہے ہیں. لیکن جو جینون مسئلہ ہے، جو ایک سیکٹیرین ایشو تھا، جو زمین کا ایشو تھا، جو خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، یہاں پر وہ افغانستان کا حصہ نہیں ہے، پھر وہ ضم شدہ علاقے ہیں جو خیبر پختونخوا کے ہی ہیں. اس میں ناکامی کی بات یہ ہے کہ پہلے تو ان کی ترجیحات کیا ہیں. ترجیحات ان کی ہے نہیں، ترجیحات ہے بشرا بی بی کو خوش رکھنا. اب جتنے بھی اس وقت وسائل کا استعمال ہے، اگر آپ دیکھیں غور سے، آپ دیکھیں تو وہ سارے وسائل جو ہے وہ ارد گرد پھیر رہے ہیں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے ارد گرد وہ پھیر رہے ہیں، باقی ان کا احکامات کے لیے. باقی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے معاملات ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہو، ان کو کسی چیز کی پرواہ تک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ انہوں نے پہلی بار جو ہے یہاں پر ایڈمنسٹریٹو گروپ کی بجائے جو ہے یہاں پر جو رینکر افسران کہلاتے ہیں، جو مختلف 11ویں 12ویں گریڈ سے ہوتے ہوئے ان کو اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے عہدے دے رکھے، اور اس کا باقاعدہ ایک ریٹ لگتا ہے، تو ان کی ایک کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو وہ مینیج کر سکے. اسی طرح رینکر جو پولیس افسران تھے جن کو شولڈر پروموشن دی گئی خیبر پختونخوا میں، مختلف ان کو لگایا گیا ہے، اور وہ بھی سفارشی اور سیاسی بنیادوں پہ لگایا گیا. تو یہ دو مین جو تھے انتظامی امور جو تھے، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھنے والے، ورنہ جس وقت یہ معاملہ شروع ہوا تھا اسی وقت یہ تھا کہ یہ معاملے کو دبا دیتے، وہاں پہ کسی طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو اس میں ملوث کر کے اس معاملے کو جو ہے نپٹا دیتے. لیکن چونکہ یہ لوگ جو تھے یہاں پہ اسلام آباد پہ یلغار کے لیے تیاری کر رہے تھے، ان کی ساری تیاریاں، ان کی ساری انرجی جو تھی صرف اور صرف اسلام آباد پہ فوکس تھی کہ کسی طریقے سے یہاں پہ جو سمٹ ہو رہا ہے، جس طرح رشین ڈیلیگیشن ہو رہا ہے، ان کو سبوتاج کیا جائے، اور اس سارے ایشو کو جو انہوں وہ ہائی جیک کرنا چاہتے تھے. ان کو صرف ایک ہی مسئلہ تھا. وہ معاملہ جو آہستہ آہستہ سیریس ہوتا رہا، وفاقی حکومت نے تھوڑی بہت کوشش کی، گورنر خیبر پختونخوا کے ذریعے انہوں نے وہ کی، کچھ عرصے کے لیے فائر بندی بھی ہوئی، لیکن وہ اس طرح مؤثر ثابت نہیں ہوئی. کیونکہ اگر وہ زمین کا ایشو ہے، اگر وہ جو کہتا ہے کہ اگر زمین کا ایشو ہے تو زمین کا ایشو تو صوبائی حکومت حل کر سکتی ہے. اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ کوئی ایسے عناصر اس میں شامل ہو چکے ہیں دونوں جانب سے جو ایک الزام تراشی کی جا رہی ہے، تو اس کا روکنا، اس کا سدباب کرنا، وہ بھی پہلے مرحلے میں صوبائی حکومت ہی کا کام تھا. تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں اگر آپ مختلف کیڈر وہ چوز کریں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، تعلیم، ایجوکیشن، تو آپ کتنے 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ تو آپ کو اس مارک شیٹ میں گنڈاپور صاحب کے 0 مارکس نظر آئیں گے. ایسا ہی ہے. اور ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، اور ان کو نہ پرواہ ہے نہ اس کی. وہ ان کے پارلیمنٹیرین کی بھی حد ہے کہ جو وہاں سے کرم ایجنسی سے منتخب ہو کے آئے ہوئے، ان کا بھی زیادہ ایمفیسائز جو تھا وہ اسی پہ تھا، اسلام آباد پہ، نہ کہ یہاں پہ کہ وہ وہاں پہ اپنے علاقے میں جائیں، اس مسئلے کو حل کریں، ایلڈرز کو بلائیں.
مسئلہ پوچھیں, کوئی فائر بندی کریں, لیکن نہیں, تو ان کی ترجیحات دوسری ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتلائیے کہ 40-50 تو اکٹھی ہلاکتیں ہوئی ہیں, پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے فریق کی جانب سے اٹیک ہوا, نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا, ایک بازار جلا دیا گیا. کرم کے وہ لوگ جو دونوں طرفوں کی لڑائی کا حصہ نہیں ہیں, ظاہری بات ہے لڑائی تو کچھ افراد کی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ پورا علاقہ اٹھ کے جو کسی لڑائی کا حصہ نہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے گورنمنٹ کی عدم توجہی کی بنیاد پہ, کہ بھی گورنمنٹ دیکھیں اس میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ 2-3 قسم کے لوگ ہیں. جو باثر لوگ تھے یا جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو پشاور شفٹ ہو گئے یا کوہاٹ میں شفٹ ہو گئے, ٹھیک ہو گیا. پھر وہ اصل جو نقصان ہوتا ہے وہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے لوگوں کا ہوتا ہے, جو نہ اپنے کاروبار چھوڑ سکتے ہیں, نہ گھر بار چھوڑ سکتے ہیں, نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے الٹرنیٹ کوئی روزگار کسی دوسرے شہر میں شروع کر سکے, اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر دیں. ان کی خواہش ہوتی ہے لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ مجبوراً جو ہے ان کو پھر رہنا پڑتا ہے. اب صوبائی حکومت کی ترجیحات جو ہے اگر آپ اندازہ کریں کہ جو بے نامی ان کے ہلاک شدگان ہیں ان کے لیے تو 300 کروڑ روپے انہوں نے منظور کر دیے, 200 کروڑ روپے کے قریب جو ہے زخمیوں کے لیے انہوں نے کیے, 500 کروڑ کی خطیر رقم جو تھی. لیکن ابھی تک جو کرم ایجنسی میں جو فسادات ہوئے اس کے لیے نہ کوئی انکوائری کمیٹی بنی, نہ ان کے لیے کمپنسیشن کی بات ہوئی, نہ ان کو جو کہتے ہیں کہ پھر ریہیبلیٹیشن کی طرف بندہ جائے. کوئی مطلب ان کی میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ترجیح ہے ہی نہیں. وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے, ان کی نظریں جو ہے صرف آسمان کی طرف ہے. ورنہ 500 کروڑ روپے کے لیے انہوں نے جو ایک ڈرامہ رچایا اور جس طریقے سے اب ان کی جیبوں میں جائے گا, کیونکہ فوٹو شاپ میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں, فوٹو شاپ میں سوشل میڈیا میں آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جھوٹ ڈٹائی میں آپ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ایسا ہی ٹھیک ہے نا. انہوں نے جو ہے فرضی میتیں بھی لے آنی ہے, فرضی جو ہے وہاں پہ. اور میں نے تو ایک دوست کو بھی کہا تھا کہ یہاں تک ہوا ہے کہ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا پرانی قبروں پہ پہرا دینا شروع کر دے. پی ٹی آئی والوں نے آگے آ کے نا پول چڑھا دینا کہ یہ ہمارے شہید ہیں. تو یہ تو ہر حد تک گر سکتے. اب یہ 500 کروڑ روپیہ جو ہے یہ بھی ان کی جیبوں میں جائے گا. ظاہر ہے بشرا بی بی کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں, آگے وکیلوں کو بھی پیسے دینے, کروڑوں روپے میں ان کی پیمنٹس ہونی ہیں. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ صوبائی حکومت اس میں بالکل ناکام ہے. اللہ ان کو عقل عطا فرمائے. آمین. بڑا ایک قومی مسئلہ, قومی ایشو ہے آج کل. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اقتدار کی راجدھانی پر پھر چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ مدارس اصلاحات بل کے حوالے سے لے کر, تو ذرا مختصر الفاظ میں اس مسئلے کی وضاحت کریں گے کہ کیا ہے مسئلہ, مولانا کو کیا مسئلہ ہے, حکومت کا کیا موقف ہے؟ اس میں تھوڑی سی میں ایک تمہید باندھوں گا کہ دینی مدارس کی جانب سے اکثر جو ہے وہ ایک طنز بھی کیا جاتا ہے, ایک مذاق بھی اڑایا جاتا ہے کہ جو رائج عصری علوم ہے یہ لارڈ مکالے نے بنائے ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اس میں جس طرح سید قطب الدین یہ شہید جو تھے, نظام الدین صاحب کے والد جو تھے, انہوں نے یہ جو ہے درس نظامی کی پہلی بنیاد رکھی اور مدارس میں ایک ایک کتاب سے, اور پھر ان کے بیٹے نے اس کو ایک عروج پہنچایا. اور وہ جو ایک نصاب لے کر آئے, جو ایک سسٹم لے کر آئے, تو 19-20 کے فرق سے مختلف مسالک نے ان کو اڈاپٹ کیا. اور وہ بھی کوئی 250-300 سال پرانا ہے. فرنگی محل میں رہتے تھے, نام سے ہی آپ کو ظاہر ہے. تو وہ جس طریقے سے انہوں نے اس زمانے کی ضروریات کے مطابق ایک رائج کیا تھا, جس کو جو دینی اس کو جو اقدار کو بچانے کے لیے جو اس وقت جو ضرورت تھی اس کے مطابق بنایا تھا. 1861 میں مدارس ایکٹ کے حوالے سے جو سوسائٹی ایکٹ تھا اس میں انگریزوں نے ایک لیجسلیشن کی, اور پاکستان بننے کے بعد ہمارے وقت میں تھوڑی بہت ترمیم کے ساتھ 1861 کا یہ قانون چلتا رہا, سوسائٹی ایکٹ کا. اس کے بعد جو ہے 9/11 کے بعد یہ بات بہت زیادہ محسوس کی گئی کہ کسی طریقے سے یہ ریفارمز جو ہیں مدارس میں لائی جا رہے ہیں, اور مدارس میں ریفارم لانے کے لیے جنرل پرویز مشرف کے دور سے یہ کام شروع کیا گیا, اور وقتاً فوقتاً مختلف ماڈلز پہ بات چیت چلتی رہی. اس میں ترکی کا ماڈل بھی ایک جو ہے زیر بحث رہا کافی عرصے تک. اس میں جو ہے مڈل ایسٹ میں جو چل رہا ہے اس میں بھی بات ہوئی. اسی طرح جامع القرآن کا, مسجد نبوی کی جو حدیث یونیورسٹی ہے, جامع الازہر کے حوالے سے مختلف تھوڑی سی چیزیں کر کے ان کو ایک کمبائن شکل دینے کی کوشش کی, لیکن زیادہ اس میں کامیابی نہیں ملی. 2019 میں جو ہے یہاں پر پھر حکومت نے مختلف جو سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ مل کے کچھ
قانون سازی کی اور ان کو کہا کہ سوسائٹی ایک دراصل جو ہے وزارت تجارت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب مدارس جو ہیں یا محتمم صاحب جو ہیں وہ تجارت نہیں کر رہے, وہ تعلیم دے رہے, بقول ان کی بھی, اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. اگر وہ تجارت کرتے ہیں تو ان کی افیلیشن ہونی چاہیے وزارت تجارت کے ساتھ, لیکن اگر وہ تعلیم دے رہے ہیں اور تعلیم سے منسلک ہیں تو ان کی افیلیشن ہونی چاہیے وزارت تعلیم. بات سمجھ میں آ جاتی ہے. رجسٹریشن کے حوالے سے, فنڈز کے حوالے سے جو ہے مختلف عوامل تھے. وقتاً فوقتاً انہوں نے جو ہے اعتراضات اٹھائے مدارس کی طرف سے بھی, وفاق کی طرف سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پہلے جو وفاق تھے 4 تھے, پھر 5 ہو گئے, پھر 10 ہو گئے, پھر 12 اور اب 15 ہو چکے ہیں. تو وہ ضرورت کے مطابق جو ہے مختلف جو بڑے مدارس ہیں ان کے ساتھ جو الحاق شدہ مدرسوں کی تعداد ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ انہوں نے اپنے اپنے بورڈز تشکیل دینا شروع کر دیے. یہ سب کو کلب کرتے ہوئے جب اس کا فیصلہ کیا گیا کہ فنڈز کے حوالے سے, اس کی آڈٹ کے حوالے سے, رجسٹریشن کے حوالے سے, بینک اکاؤنٹ بنانے کے حوالے سے جو ہے حکومت جو ہے وزارت تعلیم میں ایک ریلیجس, ایک پورا ڈیسک سمجھ لیں یا ڈائریکٹریٹ سمجھ لیں, ریلیجس تعلیم کے حوالے سے بنائے گی, اس کو ساتھ چلائے گی. وقتاً فوقتاً جو ہے اس کو نصاب پہ بھی بات ہوگی. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. یہاں پہ پھر مولانا صاحب جو ہیں اچانک ان کو 4 سال کے بعد ایک خیال آتا ہے. ٹھیک ہے. ویسے مولانا صاحب کسی مدرسے کے محتمم نہیں ہیں, پڑھے ہوئے ضرور ہیں لیکن وہ محتمم نہیں ہیں. تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں تو ان کے جو باقاعدہ وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. مسلک کی بنیاد پہ ان کی دیوبند کے مدارس کی تعداد زیادہ ہے, یہ ماننے والی بات ہے, لیکن ان کے ساتھ کوئی متفق ہے, کوئی متفق نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا, لیکن مولانا صاحب نہیں مانتے. مولانا صاحب ایک جو خود ساختہ جو ہے ٹھیکیدار سمجھ لیں, ایک خود ساختہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ان پہ ڈومیننٹ ہوں, میری بات ہوگی تو آگے بات چلے گی. ایک اور ڈسکشن جو تھی کہ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ 8 سال بعد 6 سال کے بعد جو طالب علم یہاں پہ نکلتا ہے تو اس وقت 30 لاکھ کے قریب مدارس میں طلبات جو ہے وہ پڑھ رہی ہیں, تو ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ آیا یہ تعداد جو ہے جو آگے بڑھتی جائے گی 30 سے 35 40 اور کروڑ تک پہنچ سکتی ہے آئندہ چند سالوں میں, تو پھر ان کے لیے جس طرح اگر ابھی کی بات کی جائے تو 30 لاکھ مدارس کہاں پہ آئیں گے, 30 لاکھ مساجد کہاں پہ آئیں گے؟ نہیں آ سکتے. تو اس کے لیے الٹرنیٹ یہ تھا کہ جس طرح ماضی میں بھی اگر دیکھا جائے 300 سال پہلے اس سسٹم سے پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ علم فلکیات بھی پڑھائی جاتی تھی, کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی, جیومیٹری بھی پڑھائی جاتی تھی, میتھس بھی پڑھائی جاتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ فزکس بھی پڑھائی جاتی تھی. طب کے حوالے سے بھی تعلیم دی جاتی تھی, اور اس کے بعد ان کی چوائس ہوتی تھی اس طالب علم کی کہ آگے وہ اپنی اسپیشلائزیشن کس اس میں کرتی ہے. اور میں خود اس بات کا, کیونکہ میں UAE کا پڑھا ہوا, تو ہمیں بھی یہی چوائس تھی کہ فقہ کے ساتھ, تفسیر القرآن کے ساتھ, علوم القرآن کے ساتھ ساتھ ہم نے سوشیالوجی پڑھی, انتھروپولوجی پڑھی, سوشل سائنسز پڑھے, میتھس کمپیوٹر سیکھے, اور اس کے بعد ہماری چوائس تھی کہ ہم ماسٹر کس اس میں کرنا چاہتے ہیں, اور ہم دوسری سائڈ پہ آ گئے. تو چوائس ہمارے پاس تھی. ایک دین کو سمجھنا, کوئی مسلمان بحیثیت کلمہ گو کسی بھی مسلک کا بندہ وہ انکار نہیں کر سکتا. بالکل ایسے نہ ہم اس کو تضحیک کا نشانہ بنا سکتے ہیں, نہ ہم اس پہ تنقید کا حق رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فعال, کہ وہاں سے جو اسٹوڈنٹ نکلے ایک فعال قسم کا جو ہے یہاں پر شہری ثابت ہو, کیونکہ وہ کسی گھر کا سہارا بھی ہوتا ہے, کسی کا باپ بھی ہو سکتا ہے, بیٹا بھی ہو سکتا ہے, داماد بھی ہو سکتا ہے, شوہر بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے ایک گھر کا نظام بھی چلانا ہے, اور اس کے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے میرے پاس یہاں پہ واٹس ایپ پہ ایک خطیب موزن کا گروپ ہے, اور آپ یقین مانیں کہ 10 سے 12 ہزار روپے دیے جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا محتمم صاحبان یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک جدی پشتی کا کام ہوتا ہے, ایک فرنچائز آپ نے کھولی, ایک دکان آپ نے کھولی, اور آپ کا بیٹا بہت نالائق ہے, نہیں پڑھتا, وہ صرف حافظ قرآن ہے, یہ بھی ایک لمبی ڈسکشن ہے, صرف حافظ قرآن ہے, صرف وہ قاری ہے, تجوید پڑھی ہے, تو کیا ہم اس کو عالم کا درجہ دیں گے؟ لیکن وہ محتمم بن جاتا ہے کیونکہ وہ صاحبزادگان میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک ڈیبیٹنگ, اس پہ الگ سے ہم کبھی وہ کریں گے. اور اس میں ہمارے پاس تو ایسے مثالیں ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستان لیول کے بڑے 3-4 بڑے نام ہیں جنہوں کے والدین نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے میں آگ کرتا ہوں, لیکن آج جو بڑی بڑی پارٹیوں کو وہ
جو ہے لک آفٹر کر رہے ہیں اور بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی تعلیمی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو بات یہ ہے کہ کیا کچھ محتمم صاحبان یا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی یہ طلباء ہمارے قبضے میں ہی رہے، ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی وہ ڈومیننٹ رہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس دور میں یہ ممکن ہے کہ 10,000 15,000 روپے کے لیے اپنے جو ہے 8-8 10-10 سال کی جوانیاں جو ہے وہ نکال دے اور ان کو 8-10 ہزار کسی مدرسے میں آپ اس میں یہاں آپ کی بات کاٹوں گا. میں خود جامعہ امدادیہ سے پڑھا ہوں، فیصل آباد سے. ملک کا بڑا تعلیمی ادارہ ہے. ہمارے ادارے میں دینی عصری دونوں علوم کی اجازت، نہ صرف اجازت ہے بلکہ مدرسہ خود پڑھاتا ہے، اور جو طالب علم ایم اے کرنا چاہے بی اے کرنا چاہے وہ مدرسے کے خرچے پہ پڑھتا ہے. اولاً تو یہ غلط فہمی اب ختم ہونی چاہیے کہ مدارس میں عصری تعلیم کے اوپر پابندی ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ ایون کہ جن سالوں میں میری 2019 کی فراغت ہے، 2019 میں میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی 8 سال کی. جن آخری سالوں میں میرے وہاں پہ جو 2 سال تھے، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ جو فنون ہیں، جدید سکلز ہیں، ویب ڈیولپمنٹ، گرافک ڈیزائنر، ویڈیو ایڈیٹنگ، یہ تمام بھی انہوں نے سکھانے شروع کر دیے تھے. گرچہ میرا وہ پیشن نہیں تھا، میں کنٹینٹ رائٹر ہوں، اس فیلڈ کی طرف آیا. خیر، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شروع ہو چکا ہے. آج میں مفتی منیر الرحمان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. ان کا اعتراض جینون ہے یہ مدارس ریفارمز کے حوالے سے. وہ جو کہتے ہیں کہ 2019 میں معاہدہ ہوا، میرے دستخط ہیں، تقی عثمانی صاحب کے ہیں، جلندری صاحب کے ہیں، بڑے علماء کے، اتحاد تنظیمات مدارس، ان تمام اکابرین کے دستخط موجود ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر کروانے کا میں کہا کوئی مسئلہ نہیں، کروا لیے. بعد میں پھر دوبارہ سے ہمیں انہوں نے وزارت صنعت و تجارت کے تحت سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کروانے کا کہا. وجہ کیا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ رجسٹر کروائیں گے، آپ پھر مدارس چندہ وصول نہیں کر سکتے، آپ ڈونیشن نہیں لے سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے فیسیں لیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بچے ہی وہ آتے ہیں جو مالی طور پہ انتہائی قسم پرسی کا شکار ہوتے ہیں، مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں. عموماً مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی پڑھی لکھی فیملیز یا بااثر خاندان جو ہیں وہ بچوں کو دینی تعلیم کی طرف نہیں بھیجتی. جینوان اعتراض ہے ان کا. اعتراض اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بھائی سب سے پہلے اگر آپ نے تعلیم وزارت تعلیم کے انڈر کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، کر لیا. بعد میں سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدرسہ کیوں رجسٹر کروائیں؟ اس لیے کہ جب وہاں رجسٹر کروائیں گے تو ظاہری بات ہے ڈونیشن پہ بین لگ جائے گا. ڈونیشن پہ بین لگے گا تو کہا جائے گا کہ بچوں سے فیس لیں، اور فیس ہم کہاں کیوں لیں؟ اب اس پہ میں آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتا دوں. میں اسلام آباد کی بات کروں گا، خیبر پختونخوا کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کو جنوبی پنجاب کی بات نہیں کروں گا، میں بلوچستان کی بھی بات نہیں کروں گا، میں اس اسلام آباد کی بات کروں گا. اب مسئلہ ایک اس میں ایک اور بھی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا بھی اس پہ اعتراض نہیں کہ آپ چندے لیں، بے شک لیں، لیکن آپ پھر آڈٹ بھی دیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. یہاں پہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑے نام ہے، بہت مطلب آپ بعد بھی ان کا نام بھی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. وقتاً فوقتاً ان کی طرف سے میسیجز ہمیں آتا ہے کہ آج فاقہ ہے، آج مجاہدہ ہے، اور اس مجاہدہ کی جو ہے یہاں پر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے گھر نہیں چل رہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو صاحبزادگان ہیں ان کے پاس 1 نہیں 2 نہیں 3 مرسیڈیز گاڑیاں ہیں، اور مختلف کلرز میں. اچھا، میں جن کا سمجھ رہا ہوں نا، ایک منٹ، میں جن کا سمجھ رہا ہوں ان کا تو کوئی صاحبزادہ نہیں ہے. اچھا جب میں سن لینا، اچھا، داماد بھی صاحبزادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرسوں میں نے اسی مسئلے پہ ان سے بات کی اور کوشش کی. پہلے تو انہوں نے اپنا رونا رویا کہ جی حالات خراب ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ جی میں ایک بحریہ ٹاؤن میں ایک ٹاور بنا رہا ہوں. تو میں نے کہا مجھے بھی بھیج دیں کوئی دکان شکان مکانوں کی، وہ دیکھ لیں کہ کوئی کیا حساب کتاب ہے. تو وہاں پہ میں نے پڑھ کے حیران ہوا کہ 1,30,00,000 روپے سے دکان اور 1.5 کروڑ سے اوپر کے اپارٹمنٹ مل رہے ہیں. سوالات بہت زیادہ ہیں کہ اگر آپ کو کسی نے زکوٰۃ کے پیسے، فطرانے کے پیسے، کسی نے اپنے ایصال ثواب کے لیے پیسے، یا وہ جو ہے اپنے ویسے ہی اپنے اس کے لیے جو ہے وہ دیتا ہے، اپنے پیاروں کے ایصال ثواب کے لیے پیسے دیتا ہے، کچھ اخراجات دیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے مدرسے پہ یا مسجد پہ تو بورڈ لگا ہوتا ہے کہ زیر تعمیر ہے، اور بیک سائڈ پہ آپ کے اثاثوں میں دن بدن جو ہے وہ اضافہ دیکھنے والا. اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک اور بڑے مولانا صاحب کے پی اے صاحب ہے، وہ مولانا صاحب کی تو بات ہی کچھ اور ہے، پی اے صاحب کی جو بات ہے تو ان کے بھی بلو ایریا میں ابھی انہوں نے پلازا خریدا ہے. تو بلو ایریا میں پلازا خریدنا ہو یا ایمبیسی روڈ پہ بڑے گھر لینا ہو
تو وہ تو ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی. کیونکہ اگر ہم بھی ملازم پیشہ ہیں, ہم بھی سیلری مین ہیں, ہم بھی کچھ حساب کتاب میں ہی رہتے ہیں اور تھوڑی بہت جمع کر کے, تو پھر ایسی کون سی گدڑ سنگی آ جاتی ہے کہ پھر آپ نے جو ہے اس بات پہ آڈٹ بھی نہیں کرانا, حساب بھی نہیں دینا. اور میرا تو نہیں خیال کہ اگر کوئی بحیثیت مسلمان, بحیثیت کلمہ گو ہم اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہیں, اپنے بیٹوں کے لیے, بچوں کے لیے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں, تو حکومت کو تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سارے اس میں FBR میں بھی اس کی وہ ہے کہ اگر آپ اس طرح ڈونیشن دیتے ہیں تو آپ باقاعدہ وہ ٹیکس ایزمپشن ہوتی ہے, اس کی ٹیکس ایزمپشن ہے باقاعدہ طور پہ, اور اس میں آپ اگر دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے اور اس میں تو اس پہ ٹیکس نہیں لگتا کسی ٹرسٹ ایکٹ کے تحت. لیکن بات پھر یہ آ جاتی ہے کہ پھر آپ بھی تھوڑا سا دل بڑا کریں کہ جو پیسے آ رہے ہیں چاہے بیرون ملک سے آ رہے ہیں, کے لیے بالکل نظام ہونا چاہیے. آپ بیرون ملک سے آئیں یا ادھر آئیں. میں آپ کو بات بتاؤں, 2007 میں جنوبی خیبر پختونخوا کے ایک شہر میں ایک مدرسے کے حوالے سے 2007-08 میں یہ بات پتہ چلی کہ ان کو 30 لاکھ درہم منتھلی آ رہے ہیں. اب وہ 30 لاکھ درہم کون بھیج رہا تھا ہمسائے ملک کے مختلف چینلز کے تھرو, اور کس طرح وہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا, وہ بھی ایک الگ داستان ہے. تو اس میں آڈٹ کی اگر ہے تو بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں اس پہ ان کی سکل ڈیولپمنٹ پہ ان کو بافال کسی کا داڑھی رکھنا, پانچے اوپر کرنا, پگڑی باندھنا, اس کو میرے خیال میں یہ کسی کا نہ اعتراض بنتا ہے کہ وہ کوئی خواتین حجاب کرتی ہیں نہیں کرتی, ٹھیک ہے, وہ کچھ سوسائٹی کے اپنے وہ ہیں, لیکن ان کو پھر اس طرح استحصال کرنا, ان کو غلام بنانا. میں آپ کو ایک اور جاتے جاتے میرا کوشچن وہی رہ گیا. دیکھیں کہ جب وزارت تعلیم کے تحت مدارس رجسٹر کروا لیا, زیادہ رولا یہی ہے نا کہ مدارس تعلیمی, تو اس میں ترمیم کروا لے, کہ وہ ڈونیشن لے سکتے ہیں اگر اس کے ساتھ اس کو ایفیلیٹ کر دیں. 17 دسمبر کو جو اجلاس ہو رہا ہے وہ ممکن ہے اس میں کوئی درمیانہ اس میں ٹرسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے, سوسائٹی ایکٹ کے تحت جو ہے, کوئی ایک پروویژن لے کے کہ ان کو وہاں پہ ہو سکتا ہے. انٹرنل آڈٹ کے حوالے سے بھی بات ہوگی, ورنہ دیکھیں میں تو اپنی آنکھ کو دیکھ کے ایک بات بتاتا ہوں, پھر اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کہ 7-7, 8-8 سال کی بچیاں, 4-4 سال کی بچیاں جن کو صبح 7 بجے جو ہے ناشتہ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے رات 7 بجے کا کھانا دیا جاتا ہے, دوپہر میں کچھ بھی نہیں دیا جاتا ہے. ایک ایک کمرے میں 100 بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں. ہائیجینک ایشو ہیں, واش روم کے ایشو ہیں, باقی بڑے جو گروئنگ چائلڈز ہوتے ہیں ان کے ایشو ہیں. تو دیکھیں اگر آپ میں کیپیسٹی ہے 10 بچوں کو پڑھانے کے لیے, پھر آپ 10 ہی رکھیں, ٹھیک ہے نا, 400 نہ رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس طرح چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتا کہ ترکی ماڈل جو تھا وہ یہی تھا کہ مؤذن ہے تو پھر اذان ہی دے, خطیب ہے تو خطبہ دے, امام ہے تو پھر امامت ہی کرے. اگر وہ فقہ جو ہے یہاں پر فتوے میں وہ کرتا ہے تو پھر اس کی اپنی کیپیسٹی کیا ہے, اس نے 10 سال لگائے ہیں نہیں لگائے ہیں, اور 10 سال پھر وہاں پہ وہ اس کی پریکٹس کی ہے یا نہیں کی, جس طرح آج کل کے زمانے میں ہوتی ہے, انٹرنشپ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کہ آپ درجہ اول میں پڑھ رہے ہیں, دوسرے درجے میں پڑھ رہے ہیں, تیسرے درجے میں پڑھ رہے ہیں, یا پڑھ کے بھاگ چکے ہیں. ہم نے تو یہ ایگزامپل بھی دیکھے کہ پڑھ کے وہ بھاگ چکے ہیں اور اس کے بعد کی آپ کی یہ حالت ہوتی ہے. ہم نے یہاں تک دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو عربی آتی ہے, کہ جمعے کا جب خطبہ سنا تو وہ سلطان حمید کا خطبہ پڑھ رہے تھے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو عربی آتی, تو مولانا صاحب غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ میرے ایمان میں شک ہے, اور انہوں نے کہا آپ کے ایمان کی بات نہیں کی جا رہی, ہم عربی زبان کی بات کر رہے ہیں. زبان الگ چیز ہے, ایمان آپ کی الگ چیز ہے. زبان انگریزوں کو بھی آتی, یہودیوں کو بھی آتی, عیسائیوں کو بھی آتی, ہندوؤں نے بھی سیکھ لی عربی. تو آپ اس پہ نہ جائیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں تو جدی پشتی ہم مولوی ہیں, میں نے اپنے والد سے جو سیکھا تھا میں بتاؤں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے خطبے میں سلطان حمید کی صحت کے لیے دعا کر رہے ہیں جو 300 سال پہلے فوت ہو چکا ہے. تو دیکھیں اگر آپ جائز بات کریں تو ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے, اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. دینی تعلیم یا دینی شخصیتوں کا یا دینی مدارس کا اس وقت کوئی بھی دشمن نہیں ہے, اور نہ اس کو یہ رنگ دیا جائے, نہ یہ سیاسی رنگ سیاسی پوائنٹ سکورنگ. اگر آپ کے لیے بیچنے کے لیے آپ کے پاس مولانا صاحب کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ بیچنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں رکھا, تو پھر آپ ذرا کھلے دل سے کہ آپ کے اپنے بیٹے ماشاءاللہ فارچونر گاڑیوں میں پھرتے ہیں, 2 گھر ہیں آپ کے,
ٹھیک ہے، ہیٹر جل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، کھانے پینے چل رہے ہیں، صحبت چل رہی ہے، دیسی گھی میں ساری چیزیں بن رہی ہیں، تو دوسروں کا بھی حق ہے تھوڑا سا اتنا سا دل تھوڑا سا بڑا کریں، ان کو بھی تھوڑا سا موقع دیں. جمشید بھائی نے آج بڑے تند و تیز لہجے میں بڑے شاندار اور جاندار انداز سے 3 بڑے اہم ٹاپک کور کیے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. میرا یا آپ کا ان جوابات سے متفق ہونا ضروری ہے، یعنی یہ تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتلائیں گے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.